آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں جانوروں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اب اس میں بچے بھی انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا احتیاطیں کی جائیں، کس انداز سے وہ جانوروں کو لے کر آئیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ واقعی یہ احتیاط تو کرنی ہے، بچے اس کو ٹوئی سمجھتے ہیں، کھلونا۔ وہ غریب امیر کا سلسلہ جو میں نے شروع میں بیان کیا نا، مین تو بچے ہوتے ہیں کہ ان کو غریب چاہیے، تو یہ بچے اس کو گھماتے ہیں رسیاں لے کر، تو یہ گھوم بھی رہے ہوتے ہیں بعض وقت، لیکن اب کیونکہ یہ عام طور پہ اب تو وہ کیا بولتے ہیں فارم ہوتے ہیں، کیٹل فارم، یہ ان میں ہوتے ہیں، ان کو زیادہ تجربہ گاڑیوں کے بھونپوں اور شور شرابے کا یا پبلک کے ہجوم کا نہیں ہوتا۔ پبلک کے ہجوم سے یہ بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ کہ کوئی گاڑی یا گاڑیاں ٹریفک، اس سے یہ بوکھلا جاتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو بھوں بھوں کر کے بھاگ رہی ہے، یہ گھبرا جاتا ہے جانور۔ اب جس نے پکڑا تو اس پر ہی اپنا جو بھی ہے وہ غصہ اتارتا ہے کہ کیوں لایا وغیرہ، تو یہ بعض اوقات حملہ کر دیتا ہے، بعض اوقات جانور گاڑی پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور کار کا کچومر کر دیتا ہے، جاندار ہوتے ہیں بعض جانور۔ یہ کلپ آپ میں سے بہت سو نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر، تو اس طرح کے یہ ایک آپ کو دکھا ہے کہ اس جانور بپھر گیا اور جس نے رسی پکڑی تھی بیچارے کو اس نے گھسیٹ لیا اور کیا کیا ٹکرے مار رہا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں بیچارہ وہ زندہ بچا یا کیا ہوا، کچھ فوت بھی ہو جاتے ہوں گے، کچھ ان جانوروں کی لاتیں کھا کر ہمیشہ کے لیے معذور بھی ہو جاتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے۔ جانور جانور ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ اگر انسان اور جانور ایک ہوتے تو ہم جنگل میں رہتے ہوتے، یہ ہمارے ساتھ شہر میں دکان پہ بیٹھ جایا کرتے۔ یہ اب جانور ہیں، ان میں وہ چیز نہیں ہے جو انسان میں، تو ان کو اس طرح لے کر گھومنا ہے، مطلب یہ ٹرینڈ ہے، گھماتے ہیں پھر دوڑاتے بھی ہیں۔ اور بعض اوقات تو جانور ہو سکتا ہے کہ ظلم کا بھی شکار ہو جاتا ہوگا یہ کھیلنے والوں کے ذریعے، جیسے کان پکڑ کر بکری کو چلانے پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا نا، حدیث ہے نا کہ کان پکڑ کر چلانے پر، کان کھینچ کر جو چلاتے ہیں، تو آپ کا کوئی کان کھینچے گا تو کیسا لگے گا، تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو یوں جانور کو بھی دم بھی زور سے موڑتے، اس سے میں نے کہا اتنا موڑتے کہ بعض اوقات ٹوٹ جاتی ہے، یا کہیں پھنس کے گاڑی وغیرہ میں یا کوئی ٹوٹ جاتی ہوگی، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اتارتے چڑھاتے وقت احتیاط نہیں کرتے، کچھ سینگ ٹوٹ جاتے ہیں جانور، بارہ دیکھے بیچارے کے زخمی ہو جاتے ہیں جانور، اور یہاں تک کہ اٹھا کر یوں گرا کر بھی اتار رہے ہوتے ہیں، پھینک دیتے ہیں اوپر سے۔ یہ دیکھا ہے اس طرح کے کلپ، یہ ان کے پاس سب ہوتے ہیں، مدنی چینل والوں کے پاس، ان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس طرح کی ضرورت پڑتی رہے گی بولنے کی۔ یہ ہے ان کے پاس کلپ، میں نے کل بھی دیکھا تھا، شاید آپ کے اس میں سوال جواب کے سنے تھے کل، میں نے کافی شاید پورے سنے تھے، ماشاءاللہ بڑی معلومات ہوئی۔ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ لائیو آتا ہے، کب آتا ہے آج کل؟ ڈیلی ہے کیا؟ پیر کو مغرب کے بعد 8 بجے شروع ہوتا ہے، اور جمعرات کو 10 بجے، اور بدھ کے دن صبح 8 بجے۔ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے تقریباً، 40 منٹ 40 منٹ کا، زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ یہ آپ سنا کریں جو ٹائم انہوں نے ارشاد فرمائے، ایمانداری کی بات ہے، بہت معلومات افزا، معلومات بڑھانے والا اور کئی غلطیاں دور کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ قربانی کے دن ہے تو قربانی کی باتیں ہو رہی ہیں، مکس ہوتی ہیں قربانی کے ساتھ ساتھ۔ عام دنوں میں ذرا قربانی کے دن جب نہیں ہوتے تو اور مختلف لوگ پیغامات سوالات کرتے ہیں، تو ان کے یہ جواب یہ بھی دیتے ہیں مفتی حسان صاحب، دیگر مفتیان کرام بھی بدل کر جوابات دینے والے بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ ہمارے مدنی چینل کا یعنی کہ بہترین سلسلہ ہے، اگرچہ لوگوں کو دلچسپی کم ہو، لیکن جن کو دین سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، جن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہیے، ان کو ضرور یہ سننا چاہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ آپ 100 کتابیں پڑھ کر مسئلہ نکالو گے، وہ آدھی منٹ میں یہ مسئلہ آپ کو بتا دیں گے۔ انہوں نے 100 پڑھی تھی نا،
آپ کہاں پڑھنے بیٹھیں گے؟ تو یہ آپ کو بتا دیں گے. ایک میں نے سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، آپ تو سنا کریں. تو اس میں کل تھا، ابھی تک ڈھونڈ لیا اور دکھا دیجئے کہ کس طرح یہ بکرے کو گراتے ہیں. معاذ اللہ. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک ملک میں کہ وہ اوپر سے اور اوپر، یہ تو کم اوپر تھا ٹرک جو اس میں دکھایا مدنی چینل پہ، اوپر سے یوں پھینک رہے جیسے وہ بوریاں پھینکتے ہیں نا، اور ٹوٹے پھوٹے ہو سکتے ساتھ میں وہ ان کا سلاٹر ہاؤس ہوگا تو اس پہ لے جا کر ذبح کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی پچاڑ کے ٹانگیں توڑ دو. توبہ توبہ. قیامت کے دن کس اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب تو نیا ٹرینڈ ایک شروع ہو چکا ہے چند سالوں سے چھت پر جانور رکھنے کا. تو اب وہ ہیوی جانور جو ہے اس کو کرین کے ذریعے اوپر چڑھانا اور اتارنا، اس میں بھی بعض اوقات یہ حادثے ہوتے ہیں کہ جانور اوپر سے چھوٹ جاتا ہے اور پھر زخمی بھی ہوتا ہے اور بعض مر بھی جاتا ہے. رکھتے ہیں لوگ. ہم دیکھا میں نے کہ ایک گائے گری تھی، کلپ دیکھا تھا، وہ کرین سے چڑھا رہے تھے تو وہ بیچاری کود گئی. اب کود گئی تو یہ ظاہر کہ آپ پڑی، اب اس میں ہوش تو اس میں اتنا نہیں تھا یہ بھاگ سکتی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو گیا ہوگا بیچاری کا. تو یہ چھریاں تھیں لوگوں کے پاس، فوراً اس کو، اب یہ گوشت فروش کے پاس چلی جاتی ہوگی. اس طرح کرتے ہیں، اس طرح چھتوں پہ بکرے پالتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ ہو نا، سہل آسان طریقہ، جو اس جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور اس کے گرنے کا اندیشہ، کیونکہ ان کا مال ہے، خود بھی نہیں چاہتے کہ گرے، لیکن اب رسکی انداز ہوتا ہے، گر جاتا ہے بعض اوقات جانور. تو ایسے کوئی جیسے انسان کے لیے یوں نہیں کرتے، لفٹ رکھتے نا دروازے والی، اب اتنا بڑا لفٹا کہاں سے لائیں گے کہ جس میں گائے سما جائے؟ یہ بھی ایک پرابلم ہے، ورنہ ہونا تو یہی چاہیے. تو پھر شاید جانور وہ بھی ایسی مضبوط ہو، لفٹ بھی کہ وہ ٹکر مار کے توڑ نہ سکے. چھتوں سے بھی کود جاتے ہوں گے بعض اوقات، پالتے ہیں بکرے، ہو یہ بیچنے والے شاید یہ کرتے ہوں گے. کئی بکرے پالے ہوتے ہیں اوپر، تو یہ بیچتے ہوں گے. اس سے اپنا مکان ہے وہ چھت پہ کر دیے تو میدان، اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو کیٹل فارم بنانے کی، یا جو سستا پڑتا ہوگا نا چھت پہ رکھنا. خود رہتے بھی ہیں تو آسانی، شہر کے اندر رکھتے ہیں. اب یہ کہ قانون جو بھی ہو، بہرحال قانونی طور پر ہو سکتا ہے اس کی اجازت شاید نہ ہو، لیکن چل رہا ہوتا ہے قانون. جتنے حرکت میں آ گئے بند ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو ایک تو یہ کہ جانور کو چلانے اور گھمانے کا شوق جو ہے اس پر غور کر لیں، یہ ہے خطرناک، روڈوں پہ لے کر نکلنا. اور دوسرے یہ کہ جب ذبح کرتے وقت بھی احتیاطیاں ہو رہی ہوتی ہے تو پچھلی ٹانگ جو ہوتی ہے نا، عام طور پہ وہ لگتی ہے. مارے گی کیا، بیچاری لیٹی ہوئی ہے، یوں یہ رسی سے باندھتے تو چھڑاتی ہے. بڑا جانور اپنی چھڑاتا ہے. تو اب یہ کہ وہ ٹانگ خود چھوٹ گئی یا تو اب جو بھی زد میں آیا، کوئی ہے تو اس کو لگ جائے گی، نہیں ہے تو فضا میں وہ جھول کر رہ جائے گی ٹانگ اس کی. تو اس میں باندھنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی تھوڑا احتیاط کیا کریں، اور جو گوشت فروش ہوتے ہیں وہ بھی محتاط رہا کریں کہ باندھتے وقت ان کا طریقہ، باندھنے کا جو انداز یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہے وہ پیٹھ کے پیچھے رہے باندھنے والا، اور یہ جھک کر باندھے. باندھ سکتے ہیں، سمجھدار جو ہوتے ہیں وہ یوں باندھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کیا، اگر وہ ٹانگ چھوٹ بھی گئی تو پیٹھ کے پیچھے گھوم کر لگے گی نہیں، تو یوں بچت رہے گی. سامنے سے باندھنے میں بھی، سامنے بھی باندھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے سے باندھنے میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو پاؤں سے وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں، اور تو اگر اس کی ٹانگ چھوٹ گئی تو آپ کو اچھال دے گی، تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے محتاط رہنا اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.